اب پہلے تو اپنی اصلاح کرنی ہے نا جی. جیسے وہ باپا جانی ہمارے کہتے نہیں ہیں مجھے اپنی اور سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل کہتے ہیں نا، ایسے اپنی اصلاح پہلے ہے. کروں محمد علی انجینئر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کے میرے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ماشاء اللہ تعالیٰ توحید پر جو کام کیا اٹ واز امیزنگ. ابھی تک سٹل ہم نے فرقوں کو چھوڑا الحمدللہ تعالیٰ عز و جل، بریلویت کو، دیوبندیت کو، بریلوی تو مہراج، دیوبندیت کو، المحند المفند کو، جن کو یہ کل پرسوں ایک مولوی جیلم کے وہ کہہ رہے تھے المحند المفند کو ابن حجر اسقلانی نے ٹھیک ہے، ابن حجر اسقلانی چھٹو، سانو قرآن دی آیت دیو، سانو صحیح حدیث دیو. ہاں کوڑا کوڑا تھو تھو میٹھا میٹھا آپ نہیں چلے گا، ہمیں قرآن کی آیت دیں، صحیح حدیث دیں دیوبندیو، ٹھیک ہے. اور میں ٹریبیوٹ بھی پیش کرتا ہوں علی بھائی کو. کسی اسٹوڈنٹ نے شاید ٹریبیوٹ پیش کیا ان کی زندگی میں ان کی زندگی میں ان کو ٹریبیوٹ کرتا ہوں. لوگ میں ٹریبیوٹ کرتا ہوں ان کے زندہ ہوتے اللہ کے فضل سے، اللہ ان کو زندگی دیں علی بھائی کو، کہ انہوں نے جو توحید کا کام کیا یار ماشاء اللہ تعالی، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کیا الحمدللہ تعالی، فرقوں کی دکانیں بند کی الحمدللہ تعالی. میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں علی بھائی کو. مگر علی بھائی آپ حافظ اللہ تعالیٰ، آپ پلیز کائنڈلی، آپ میرے محسن ہیں، رہیں گے اور ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. توحید پر جو آپ نے کام کی، رسالت پر، ختم نبوت پر، امیزنگ ماشاء اللہ تعالیٰ، اس کی کوئی مثال ہی ملتی. چپ بولنا نہیں ابھی. اس کی کوئی مثال ہے، گلوریس امیزنگ ماشاء اللہ تعالیٰ. دوسرے نمبر پر میں بات کروں گا مولانا طارق جمیل صاحب کو، ان تک یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ کہ آپ کہتے ہیں محبت کی بات کرو، پیار کی بات، اچھی بات ہے، محبت کی بات کریں، پیار کی بات کریں. مگر مولانا طارق جمیل صاحب گزارش ہے کہ آپ ممبر پہ کچھ ہوتے ہیں سوری ٹو سے جی، انٹرنلی کچھ ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی کہ اس کی کیا وجہ بھی، دلیل بھی. ظاہر کچھ ہوتے ہیں، یہ کام نہ کریں یار. آپ کہتے ہیں، ایک نمائندہ نہیں کہوں گا، ایک قریبی ساتھی میرے گھر آئے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ فلانا بندہ فتنہ ہے، وہ فسادی ہے، وہ مکار ہے. مولانا طارق جمیل صاحب یوں کہتے ہیں، جو ادھر بات کر رہے تھے مناظرے نہیں کرنے ہیں جی، یہ نہیں کرنا، تو آپ کے اپنے ہی تبلیغی علماء وہ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں. چلو وہ تو، اور یہ آپ کے عبدالواحد قریشی لیاز گمان، ان کو بھی ذرا نصیحت کر دینا. کیوں جی؟ ان کو بھی نصیحت کرے نا کہ آپ دوسرے تو کہتے ہیں مناظرے نہیں کرنے تھے، اپنے سارے توڑے. ایسے کام نہ کریں یار، یہ ڈپلومیسی نہیں ہونی چاہیے. ہاں سیدھی جو بات میں کروں گا، ان سے نہیں ملنا، وہ فلانا مکار ہے، وہ فتنہ ہے، وہ فتنہ پھیلا رہا ہے. کیا فتنہ پھیلا رہا ہے یار؟ ویڈیو میں آپ کہہ رہے ہو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چٹائیوں میں بیٹھتے تھے اور خود V8 تے تسی بہندے ہو، چلو تھوڑا اپنا معاملہ ہے. وہ آپ پھر مثال بھی دیتے ہو کہ اونٹ بھی رکھے اللہ کے نبی نے، بکریاں بھی رکھیں، خچر بھی رکھے، گدے بھی رکھے، آپ نے سب کو راستہ دیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مگر جو V8 پہ ملنے کے لیے ہے نا، آپ اس کو ملتے ہیں عام طور پر. اور جو کوئی آ جائے ایسے، اس کو آپ لٹ بھی نہیں کراتے. ٹھیک ہے، تو یہ گزارش ہے مولانا طارق جمیل صاحب، پلیز پلیز. میں نے کیا، جو بندیوں نے علماء نے جیلم کے کہا علی بھائی کو مولید کہیں، یہ کہ فسادی، نعوذ باللہ معاف کرے. میں نے رجوع کیا اور پھر میں نے ایک ایک کر کے میں نے علماء سے، علماء بڑے بڑے علماء، چھوٹے موٹے نہیں، گلی محلے دے بڑے بڑے علماء، کراچی سے لے کر پشاور تک، المحنت کی دلیل دیں. ایک نے کسی نے دلیل نہیں دی، نہ قرآن کی آیت سے، نہ صحیح حدیث سے. یہ کیا تھا؟ تو جیلم کے تبلیغی شورا والے کہہ رہے تھے کہ طارق جمیل صاحب گمراہ ہیں. ہاں
تم کبھی ادھر جاتے ہو ان کی نقل اتارتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو اتحاد امت کے لیے. اور مجھے ایک تبلیغی شورا کے بندے نے کہا سچی بات، اب بیان کرو طارق میسا والا بیان لہجہ وغیرہ سارا کچھ، مگر یہ اتحاد شیعوں میں اور یہ وابیوں میں یہ علی انجینئر یہ ان سے ایسے نہیں، ان سے نہیں ملنا. ٹھیک ہے. وہ پھر بات بڑھتے جب میں نے بات کی نہیں مانی ان کا، وہ گمراہ ہیں، ان کو تو رائے بیڑ میں بیان بھی نہیں دیتے. اس لیے مولانا طارق صاحب اپنے بھی آپ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ شعر توڑے پر ہی فٹ ہوتا ہے. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. بس خدا را پلیز یار آپ بھی ہوش کے ناخن لیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ ضعیف حدیث سے نہ بیان کیا کریں اپنے بیانات میں، جو آپ کرتے تھے اور کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں محدثین کا اصول ہے چلتی ہیں سار، نہیں، ضعیف حدیث بھی نہیں مانیں گے ہم، جو فضائل کے لحاظ سے کیوں نہ ہو. ہم صحیح حدیث کو مانیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی قرآن و صحیح حدیث. جی علی بھائی حافظ اللہ تعالی، میں آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں. توحید پر جو کام کیا امیزنگ ماشاء اللہ تعالی. میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالی. مین کر کے چینج نہیں آیا. The damage has been done کر کے چینج آیا ہے، ایسے چینج نہیں آیا. ایسے کیسے چینج آ سکتا ہے یار، بولنا پڑتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں میرا فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ دیوبندی بریلوی ناسبی کوئی ناسبی شاسبی نہیں ہے. غلو نہیں کرنا، صحیح حدیث بیان کرنی ہے بس. جب بھی آپ بات کریں علی بھائی، جب بھی آپ اپنے ویڈیو میں بات کریں قرآن صحیح حدیث ماشاءاللہ آپ کرتے ہو، مسٹیکس ہوتی ہیں، اگر مسٹیک آپ رجوع بھی کیا کریں. یہ ہمارا کام بنتا ہے ہم کی اصلاح کرنا یار. ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مولوی تو اپنے چکراں چ پیندے نا. ایک بار رجوع کرے پھر ایسے کہ ہاں دیکھا جی بریلوی صحیح سن ہے، دیوبندی صحیح سن، وہ تو فائدہ اٹھائیں گے آپ کی بات کا یار. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کیوں نہیں بات کرتے آپ، سامنے کیوں نہیں بیٹھتے علماء کے. آپ علی بھائی کے پاس جائیں کھیٹ میں کہ ہم لین جاویے یار، کی کرن جاویے؟ شاید لگے علی بھائی نال جا کے لاویے جا کے. عجیب بات ہے یار. جڑے تسی پنگے لین نا وہ بھی بڑے خطرناک نے. ایڈے پنگے لین نا انجینئر صاحب نے بھی بڑے خطرناک نے. پنگوں کی بات کی ہے میں مس بیب، یعنی کہ آپ کے بھی اسٹوڈنٹ جو بلائنڈ فالو مجھے کہہ جاتے آپ نے پنگا لیا، تو میں نے اس لیے سے بات کی ہے. آپ نے جو پنگا لیا نا، پنگا از ناٹ چنگا، پنگا از ناٹ چنگا. میں یہ اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ہم بچپن میں نا اسکول پڑھتے تھے، ایک لڑکے نے مجھے کہا، پتہ نہیں مجھے ہی کہا یہ کسی کو، پنگا از ناٹ چنگا. تو سیڑھا پنگا لے ہیں نا اے چنگا نہیں ہے میرے پرا. آپ نے ادھر کہا جی اتحاد امت، ہاں جی، ادھر تسی پنگے لیندے پہ ہو کہ علماء کے دیوبند کے اور فلانے کے قائد کفری ہیں. کمال ہے یار. کے بارے میں تھوڑی سی میں اپنی وضاحت پیش کر دوں، وہ ضروری ہے کہ میں نے کہا تھا مفتی صاحب پریشان نہ ہو، ایسی بات ہوئی تھی. انجینئر صاحب نے اپنے آفیشیل پیج پہ بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے. انہوں نے مجھے کال کی تھی، میں نے اپلوڈ کی تھی بات کہ آپ پلیز پریشان نہ ہو. تو کیونکہ یہ گجرانوالہ میں جب میری ملاقات ہوئی تو اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ اتنا نہ لیں، آپ علمی و تحقیقی اصولی اختلاف کریں تو اتنا یعنی کہ اس پہ پریشانی والا معاملہ نہ کریں. تو اللہ جزائے خیر. تو اس سے پہلے میں عرض کروں کہ انجینئر صاحب چیلنجز یعنی کہ کہتے ہیں کوئی بڑا آ جائے بات کرنے کے لیے، ہاں جی، ساجد نقوی صاحب آ جائیں ان کے شیعوں کے، اور اہل حدیث کے ساجد میر صاحب آ جائیں، دونوں ساجد ہیں نا. اچھا، اسی طرح آ جائیں بریلویوں میں مفتی منیب صاحب، اسی طرح اہل سنت والجماعت میں آ جائیں مفتی تقی عثمانی صاحب. کیونکہ میرے نزدیک اہل سنت دیوبند ہیں، بریلوی نہیں ہے. یعنی کہ اس حوالے سے یعنی کہ علماء دیوبند علماء حق ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے مولانا طارق جمیل صاحب جیسا عام جتنے مرضی ہم بیانات کرتے ہیں نا مولانا طارق جمیل صاحب جیسے، مگر مولانا طارق جمیل صاحب جیسی صفات ہمارے اندر نہیں ہیں. بڑا بننے کے لیے بڑا ظرف چاہیے. جوکر والی حرکتیں آپ کی ہیں، لوگوں کی ہیں.
تو میں نے اختلاف کیا ہے نا، ذاتی تو نہیں کیا نا، وہ مانتے نہیں ہے، وہ رجوع نہیں، تسی رجوع کر کے چلو، میں ٹائم قیامت تک ہے، ابھی میں آپ کو آپ کے بلائنڈ فالوورز کو کہہ رہا ہوں، آپ ان سے رجوع کروائیں، میں علماء سے رجوع کروا کے بتاتا ہوں. حالانکہ علماء دیوبند کی بات نہیں کر رہا میں، ان کی بات کر رہا ہوں جو سو ہیں. میرے نزدیک میں نے بتا دی علماء دیوبند حق پر ہیں الحمدللہ. اور خاص کر کے مفتی طارق مسعود صاحب، یہ تو آپ نے میرے سامنے ان کو بلایا نا، آپ نے کہا جی ان کو پریشان ہو آ جائیں جی، اور آپ نے کہا ٹائم قیامت تک ہے آ جائیں، اور آپ نے کہا میری کرامت ہوگی آ جائیں. کیا کیا آپ نے باتیں کی. تو مفتی طارق مسعود صاحب آگے، جب وہ تشریف لائے تو آگے سے آپ غائب. میں اپنی بات کروں، میں نے بھی آپ کو کالز کی تھیں آپ کے اکیڈمی میں کہ یار جواب دیں. آپ سے تو رابطہ میرا اس وقت تو نہیں تھا نا، فون نمبر تو تھا آپ کا میرے پاس، آپ کا سیل فون میرے پاس تھا نمبر، میں نے آپ سے رابطہ اس وقت تو نہیں کیا تھا، مگر اکیڈمی میں کیا تھا رابطہ. کوئی رپلائی نہیں کیا جی انہوں نے، سب کڑک 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 ہو گئے، چھپ گئے اپنے اپنے بلوں میں، اللہ کی قسم. اور یہ نہیں کہ آپ کو خوش کر رہا ہوں یا علماء دیوبند کو خوش کر رہا ہوں، نو نیور، میں سچی بات بتا رہا ہوں یار. ہاں یہ تھا کہ جیلم میں نے یہ بات کی تھی، جیلم شہر میں نہیں ہے، ایک ویڈیو جو انہوں نے اپنی کمیونٹی پہ شیئر کی تھی، مجھے پتا چلا وہ جیلم شہر میں نہیں، وہ ضلع جیلم کے اندر ہی تھے، وہ دینا میں بھی تھے، دینا تھے وہ. مگر میں نے سمجھا ہوا تھا شہر، وہ ادھر ہمارے ایک بھائی ہیں، ایک ان کا فوت ہو گئے ہیں حمزہ، اور وہ ایک ہے سعد، ہاں جی سرفراز صاحب کے بیٹے، ان کے گھر رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب. ٹھیک ہے جی. تو وہ آئے، 48 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا، ایسے ہی تھا جی، ڈیوریشن 48 گھنٹے کی تھی. کسی نے کچھ بھی نہیں کہنا تھا، آپ نے جان کے آپ سامنے نہیں آئے. میرا جو مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے بلایا اور پھر آپ نہیں آئے، تو یہ آپ کی کمزوری ہے. اور یقین کریں کہ ادھر آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے اور بلائنڈ فالورز، سب کی ناک کٹی تھی اس دن. وہ جو کر لیا رجوع کر لیا، یہ کر لیا جی، پہلے بھی کرتا سی رجوع، پھر آیا پھر گیا. اور یہ میں بتا دوں اب یہ لاسٹ ہے، اب میں علماء دیوبند کے پاس آیا ہوں نا لاسٹ، اب میں نہیں جاؤں گا. اگر میں اب گیا، دیکھ لیں جی، آپ ہی سن لیں، اللہ کی ذات سن رہی ہے، تو علماء دیوبند مجھے کبھی ایکسیپٹ دوبارہ نہیں کریں گے. اور میں بھی کہتا ہوں نہ کریں، کیوں؟ یہ غلط ہے. ادھر پھر ادھر ادھر ادھر، کیا یہ مینڈک کی طرح، اللہ معاف کرے، ہاں جی، کوئی ڈرامہ لگے، کوئی ادھر سٹیج شو ہوتا پہ. میں بریلویوں کے پاس نہیں گیا، آیا ہوں تو پھر علماء دیوبند کے پاس آیا ہوں، کیونکہ میرا ضمیر کہتا ہے یہ لوگ سچے ہیں، یہ لوگ حق پر ہیں. میرا ضمیر کہتا ہے، ضمیر کی، آپ خود کہتے ہیں دل کی آواز سننی چاہیے، عمران خان صاحب والی بات، جو دل میں وہ کرنی چاہیے. تو میں جو دل میں وہ میں نے بتا دیا. تو آپ کو چاہیے تھا مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس بیٹھتے، ڈسکشن ہوتی المحند علی المفند پر، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اوپر ڈسکشن ہوتی کہ آپ ماموں پارٹی، اللہ معاف کرے، ایسے سے لفظ تنقیدی کہتے ہیں اور بھی جو کرتے ہیں، تو آپ سامنے بیٹھتے، آپ کہتے ہیں کتابوں کا بورا لے کے آئیں، ضرورت بخاری مسلم ہیں، اس میں بخاری بھی تھی نا، مسلم بھی تھی، ترمذی بھی تھی، نسائی بھی تھی، ابو داؤد بھی تھی، اور مشکات بھی تھی. ہاں مشکات المصابیح، مشکات المصابیح وہ بھی تھی، المستدرک الحاکم بھی تھی، صحیح ابن خزیمہ بھی تھی، خزیمہ ابن حبان وہ بھی تھی، ساری بکس تھیں انکلوڈنگ بخاری مسلم کے. آپ نے بات نہیں کی کیونکہ سبسکرائبرز کی بات تھی، اصل میں سبسکرائبر زیادہ ہے نا جی. آپ نے خود کہا جس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں گے نا، ویورشپ جن کی زیادہ، میں ان کے سامنے بیٹھوں گا. وہ آگے نا،
بات کرتے ہیں. ویسے تو آپ کا ہونا چاہیے علمی تقابل مولانا الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ تعالی سے. میرے نزدیک مفتی عبدالواحد قریشی صاحب بھی ٹھیک ہے، مگر مولانا الیاس گھمن صاحب سے بات چیت آپ کی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. مشہور زمانہ مولانا عماد الاسلام بھائی کے ساتھ ایک دفعہ آپ کیمرے کی طرف دیکھیں. شاہ جی آپ بھی دیکھیں. کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، پھر میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. دیکھیں جی، آپ کو ہمارا سٹانس شروع سے پتہ ہے کہ ہم علماء کے ساتھ مناظرہ کرنے کو، ایون مجادلہ کرنے کو، ان ساری چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے. اس میں سے رزلٹ کوئی نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ اینڈ پہ دونوں کہتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا تو میری زندگی میں مر جائے، اگر تو جھوٹا تو میں تیری زندگی میں مر جاؤں. دونوں نہیں مرتے، دونوں ہی جھوٹے نکلتے ہیں. پھر یہی ہوا نا رزلٹ، اور معاملات چلتے ہیں. اور جنرل نہ بات کیا کریں، ایک ہفتے کا ٹائم دیا کریں کہ ایک ہفتے کے اندر اگر یہ جھوٹا ہے تو مر جائے. تو باقی ایک نہ ایک دن تو سب نہیں مر جانا ہے. وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے پہلے مرنا ہے کس نے بعد میں مرنا ہے. یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے حق پہ ہونے کی. حق پہ ہونے کی دلیل قرآن اور سنت کے دلائل ہیں. تو لہٰذا ایک تو میں کلیئر کر دوں. پھر بعض اوقات یہ ایسے لوگوں کے ساتھ، جس طرح شاہ جی نے پچھلے دنوں ایک غالی رافضی کے ساتھ یعنی کوئی ڈسکشن یا سوالات کا سلسلہ کیا. لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ خلفائے ثلاثہ کا نام اتنی یعنی وہ بدتمیزی سے لے رہا ہے اور وہ اس کو شاہ جی کے کھاتے میں ڈال رہے تھے. یہ تو سوال پوچھنے والوں میں تھے. میں نے نہیں ان کو کہا کہ آپ ان سے جا کے سوال پوچھیں. ہم نے تو اپنے اسٹوڈنٹس کے کہنے کے اوپر ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ چیز ایکسیپٹ کی تھی کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم یہ کام بھی کر دیں تو ایک شرط پہ کر دیتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جن کی آواز پوری دنیا میں اس فرقے کے لوگ سب سے بلند سمجھتے ہوں، جس طرح کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس پلیٹ فارم کی آواز کو سب سے بلند سمجھتے ہیں، ہماری اس پلیٹ فارم کی آواز، میں باقیوں سے نہیں کمپیئر کروا رہا، تو اس میں ظاہر ہے کہ میرے ساتھ اختلاف رائے ہے نا مخالفین کو. تو مخالفین بھی پھر اپنے فرقے کا سب سے بڑا لے کے آئیں. یعنی اگر کسی بریلوی نے بات کرنی ہے تو مفتی منیب الرحمان صاحب کو سامنے لے کے آئیں، جو مشکل وقت آنے پر ان کا ساتھ دیتے ہیں. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے وہ دھرنوں کا ایشو ہوا تو مفتی منیب صاحب نے صلح کروائی تھی نا گورنمنٹ اور ان کے درمیان. دیوبندیوں نے آنا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے کے آئیں. ٹھیک ہے، میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا، وہ ہماری کرسی پہ بیٹھیں، ہم اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ان سے سوال و جواب کریں گے کہ بتائیں آپ کے یہ عقیدے جو قرآن و سنت سے بالکل متصادم ہے، آپ کے پاس کیا دلائل ہیں. اسی طریقے سے اگر اہل حدیث نے لے کے آنا ہے تو ساجد میر صاحب کو لے کے آئیں، اہل تشیع نے لے کے آنا ہے تو ساجد نقوی صاحب کو لے کے آئیں، یا اگر وہ بڑے نہیں آ سکتے تو کسی چھوٹے کو اگر وہ بھیجنا چاہتے ہیں ہم یہ بھی ان کو ورژن دیتے ہیں، لیکن ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں کہ یہ چھوٹو جو آ رہا ہے میری طرف سے یا چھوٹا جو آ رہا ہے، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے، اس کی جیت میرے فرقے کی جیت، اس کا لاجواب ہونا میرے فرقے کا لاجواب ہونا ہے. یہ نہ ہو کہ وہ چھوٹو جب علم کی دنیا میں ہم اسے مات دیں، کل کو آپ کے فالوورز کہیں کہ نہیں ہم نے اپنا بڑا تو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس کو آپ کرتے تو ہم آپ کو مانتے. تو پھر تو چھوٹے تو آپ کے لاکھوں کی تعداد میں ہیں. مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تب بھی میں ان سے بات نہیں کروں گا، اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. جہلم میں ہی چھوٹے نہیں ختم ہونے آپ کے، ہزاروں کی تعداد میں تو جہلم میں موجود ہیں، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ کریں. اور یہ بھی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کا دل رکھنے کے لیے کہ کہیں شیطان انہیں یہ وسوسہ نہ دلائے کہ شاید کوئی یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو انجینئر صاحب کی کمزوری ہے